طاہرہ ہے نام میرا، مشکل ہے کام میرا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سلام میرا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ دنیا میں کچھ لوگوں کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کی بات اور شخصیت میں تاثیر ہو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب اٹھ کر جاتے ہیں تو دل کی حالت بدل جاتی ہے۔ یہ تاثیر تھی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے استاد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان میں اتنی تاثیر دی کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے خوف کے بارے میں بات ہوتی تھی تو مجلس میں 4-5 لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زمین پر گر پڑتے تھے۔ آپ کی بات سننے والے وقت کی قید سے نکل جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ بیماری کی وجہ سے آرام فرما رہے تھے، لہٰذا آپ کے بیٹے کو خطبہ دینا پڑا۔ وہ خاصی دیر بات کرتے رہے لیکن محفل میں رنگ نہ جم سکا۔ کسی نے شیخ سے درخواست کی کہ آپ تشریف لا کر چند منٹ ہی بات کر لیں۔ جب درخواست آپ تک پہنچے تو آپ آ گئے اور کہنے لگے، آج طبیعت بڑی ناساز ہے۔ آپ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سارے لوگ تھاڑے مار کر رونے لگے۔ جس طرح چیزیں جگہ بناتی ہیں، اس طرح باتیں بھی جگہ بناتی ہیں۔ ہر اچھی بات، کام کی بات، بہتر بات اپنی جگہ خود بناتی ہے۔ باتوں میں تاثیر کے لیے آپ کے اندر 6 خصوصیات ہونی چاہیے۔ سچ، سچے اور کھرے انسان میں تاثیر ہوتی ہے، کیونکہ سچ کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ سچ کو ثابت نہیں کرنا پڑتا۔ بسا اوقات سچ ثابت نہیں ہو رہا ہوتا، مگر وقت ثابت کر دیتا ہے۔ کچھ چیزیں صرف سچ ہیں، ابدی سچ، جیسے سورج کا نکلنا۔ اس پر دلائل نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ وہ خود نکل کر بتاتا ہے کہ میں سورج ہوں۔ دنیا میں کچھ سچ ہوتے ہیں مگر لگتے نہیں ہیں، جیسے دیانتداری بڑی اچھی چیز ہوتی ہے۔ ممکن ہے کوئی بددیانت ہو اور وہ کہے ایسا نہیں ہے۔ سننے والے پر اتنی ذمہ داری نہیں ہوتی جتنی بولنے والے پر ہوتی ہے۔ جس کے پاس اخلاص نہیں، اس کے پاس تاثیر نہیں۔ 70-80 سال پہلے کی بات ہے، لاہور کے رنگ محل بازار میں ایک موچی بابا فیروز رہتے تھے۔ وہ خصے بناتے تھے۔ ان کی باتوں میں تاثیر بہت تھی۔ وہ جو کچھ بھی کہتے دل میں اتر جاتا۔ وہ بہت نیک اور صاف ستھرے انسان تھے۔ کسی نے بابا فیروز سے پوچھا کہ بابا جی، آپ کی بات میں اتنی تاثیر کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے 40 سال صرف جوتیاں نہیں بنائیں، میں نے اللہ کی مخلوق کی سیوا کی ہے، میں نے اس کے بندوں کی جوتیاں بنائی ہیں۔ بابا جی مزید کہتے، موچی بادشاہ سے بہتر ہے، اگر موچی کی نیت بادشاہ سے بہتر ہے، اور بادشاہ کی نیت بری ہو تو بادشاہ موچی سے بدتر ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب آپ واپس جانے لگے تو وہ آپ کو باہر تک چھوڑ کر آیا۔ اس وقت آپ کی والدہ ماجدہ حیات تھیں۔ جب آپ گھر پہنچے تو والدہ نے فرمایا، آج آپ کے چہرے پر کچھ زیادہ ہی خوشی ہے، خیر تو ہے؟ آپ فرمانے لگے، ماں، آج آپ کے بیٹے کے لیے بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور باہر تک چھوڑنے آیا۔ ماں نے کہا، میں اس وقت کو یاد کر رہی ہوں جب تو پیٹ میں تھا، میں سود کاٹ کر حلال رزق سے تجھے پال رہی تھی۔ یہ اس کا کمال ہے، تم سمجھ رہے ہو یہ تمہارے علم کا کمال ہے۔ آپ کے ہر کام میں اخلاص توانائی پیدا کرتا ہے، تاثیر پیدا کرتا ہے۔ شخصیت میں نرمی تاثیر پیدا کرتی ہے، سخت انسان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ اگر ہم تلوار لے کر کام کریں گے تو تاثیر نہیں آئے گی۔ خوف سے کوئی نہیں مانتا، محبت سے سب مان جاتے ہیں۔ طبیعت میں تھوڑی سی نرمی، جھکاؤ،
آسانی فراہم کرنا تاثیر پیدا کرتا ہے۔ اپنے اندر سے سختی اور جبر کا پہلو ختم کیجیے۔ حضرت امام غزالی اپنی کتاب کیمیائے سعادت میں لکھتے ہیں، متوازن وہ ہے جو گھڑیال کے پنڈولم کی مانند ہے، وہ دونوں طرف انتہا تک جاتا ہے مگر واپس وسط میں ہی آتا ہے۔ نارمل انسان وہ ہے جو وسط میں آئے۔ بہت لوگ احساس گناہ کا عارضہ پال لیتے ہیں، یہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جن میں ایمان کی کمی ہوتی ہے۔ آج سائنس اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ جو بندہ گڑ گڑاتا ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت سے نفسیاتی عارضے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ بوجھ محسوس کریں تو اس وقت آپ کو تڑپ والے سجدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آنسوؤں کے ساتھ نمکین پانی نکلتا ہے تو غبار نکل جاتا ہے۔ نفرت نارمل ہے، جبکہ مسلسل نفرت رکھنا نارمل نہیں ہے۔ اس لیے اپنی شخصیت کو فطرت پر لائیں، اسے متوازن بنائیں۔ جب آپ متوازن ہوں گے تو آپ میں تاثیر آ جائے گی۔ جو لوگ محنت کرنے والے، خون پسینہ ایک کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی شخصیت میں تاثیر ہوتی ہے، وہ کام چور نہیں ہوتے۔ کام چور انسان میں تاثیر نہیں ہوتی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر، نگاہ آئینہ ساز میں۔ دل ٹوٹتا ہے تو پھر اندر سے چشمہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں کی فریاد زیادہ سنتا ہے، اس لیے محنت کرنے والا روتا ہے۔ محنتی انسان بنے، تاثیر خود بخود آ جائے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، میں نے ایک چھپکلی کو بڑے غور سے دیکھا ہے، میرا سوال ہے کہ اس کو تو نے کیوں بنایا ہے؟ یہ بے معنی سی چیز لگتی ہے۔ اوپر سے جواب آیا، اے موسیٰ، ابھی چھپکلی تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہی تھی کہ آپ نے موسیٰ کو کیوں بنایا؟ دنیا کی ہر چیز کا مقصد ہے۔ اگر ہر چیز کا مقصد ہے تو پھر آپ کا بھی دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہے۔ آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ کی ضرورت نہ ہو؟ ایک چھوٹے سے گھر میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر ضرورت کے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ کائنات میں آپ کے وجود کا ہونا بغیر کسی مقصد کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تھامس اسٹینلے نے کئی سال تحقیق کے بعد لوگوں کے امیر ترین ہونے کی وجوہ نکالی، تو اس نے ان کی پہلی وجہ یہ بتائی کہ جو جتنا زیادہ ایمانت دار ہے وہ اتنی ہی زیادہ ترقی کرتا ہے۔ تاریخ کا سب سے خوبصورت دور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ آپ اسے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اخلاق، کردار اور اچھا معاملہ کرنے سے لوگ بدلتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے کسی نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اچھی بات کرنا اور کھانا کھلانا، کیونکہ آپ جب بھی اچھی بات کرتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں۔ آپ کھانے کھلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سخی ہیں۔ تنگ دل انسان نہ کبھی اچھی بات کر سکتا ہے اور نہ کھلا سکتا ہے، اس کے پاس حوصلہ اور ظرف نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا خوبصورت اخلاق تھا کہ وہ بڑھیا جو روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی وہ بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تبلیغ کی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ معاملہ ہی اتنا اچھا کیا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ عرب میں بے شمار ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ ایسا انسان ہم نے پوری دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ اس اخلاق کی وجہ سے لوگ ایماندار ہونا شروع ہو گئے۔ ہمیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ برِ صغیر میں اسلام تبلیغ سے پھیلا ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر ایک حصہ بتایا ہی نہیں جاتا کہ برِ صغیر میں اسلام جن لوگوں کی تبلیغ سے پھیلا وہ انتہائی ایماندار اور دیانتدار مسلمان تاجر تھے کہ جن کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ جب مسلمان تاجر یہاں تجارت کے لیے آئے تو ہندو حیران ہوتے تھے کہ یہ عجیب لوگ ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ گندم کی بوری ہے اور اوپر سے صحیح ہے لیکن نیچے سے ٹھیک نہیں، اس لیے سستی بیچ رہے ہیں۔ جب ایک بندہ ایماندار ہوتا ہے تو پھر وہ اندر سے بھی وہی ہوتا ہے جو باہر سے نظر آتا ہے، جبکہ بے ایمان اندر سے کچھ اور ہوتا ہے اور باہر سے کچھ اور۔
جس انسان کے لوگوں کے دلوں میں محبت موجود ہے وہ انسان برا نہیں ہو سکتا۔ بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالیٰ محبت نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے خلوص کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے، اس کی عاجزی کو دیکھتا ہے، اس کی ایمانداری کو دیکھتا ہے، اس کے جذبے کو دیکھتا ہے، اس کی محنت کو دیکھتا ہے، اس کی کوشش کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر ایسے بندے کے گرد میلہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ کہیں بھی جاتا ہے تو میلہ لگ جاتا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اس سے ملنے کی جستجو کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے لیے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ جب بندہ بے ایمان ہوگا وہ اکیلا ہو جائے گا۔ کسی کو ایک بار دھوکہ دیا جا سکتا ہے، بار بار نہیں دیا جا سکتا۔ اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو پھر آپ ایماندار بن جائیں، دیانتدار بن جائیں، اور ایمانداری اور دیانتداری کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ ساری چیزیں اعتبار سے چلتی ہیں۔ اعتبار کا مطلب ہے قابل بھروسہ ہونا، کام کے قابل ہونا، مثبت ہونا۔ حضرت واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ روحانیت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے پھر وہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ انسان کو اللہ والے سے محبت ہوگی تو وہ بھی اللہ والا بن جائے گا۔ انسان کی دنیا دار سے محبت ہوگی تو وہ دنیا دار بن جائے گا۔ انسان کی کسی منافق سے محبت ہوگی تو وہ منافق بن جائے گا۔ محبت ایک برتن سے دوسرے برتن میں صفات جانے کا نام ہے۔ پہلا کام خود کو تلاش کرنا ہے، اپنا مقصد تلاش کریں۔ یہ آپ کو ایک دن میں نہیں ملے گا۔ جب آپ یہ سوال دل میں رکھ لیں گے تو پھر کبھی یہ سوال تہجد بن جائے گا، کبھی التجا بن جائے گا، کبھی آنسو بن جائے گا، کبھی استاد تک لے جائے گا، کبھی پیدل سفر کرائے گا، کبھی سجدے میں سر رکھ کر رونے پر مجبور کر دے گا، کبھی ہاتھ اٹھانے پر مجبور کرے گا، کبھی آپ اس کے لیے کتابیں پڑھیں گے۔ جب تک یہ سوال آپ کے اندر نہیں ہوگا اس کا جواب نہیں ملے گا۔ یہ آپ کے اندر محسوس ہوتے ہیں، یہ زندگی میں جگہ جگہ محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہ مانگنا، اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگنا اس کی شان دیکھ کر مانگنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔